اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میرے ساتھی محمد زبیر اور تمام مسلم لیگ کے ساتھیوں کے ہمراہ آج ایم کیو ایم کے وفد کو، جس کی قیادت عامر خان صاحب کر رہے ہیں اور وسیم اختر صاحب شامل ہیں، حنیف صاحب شامل ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں مسلم لیگ ہاؤس میں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے لوکل باڈیز کے اوپر ایک اور حملہ کیا ہے اور جو محدود اختیارات دیے تھے ان میں سے بھی مزید اختیارات کم کر دیے ہیں، اور پیپلز پارٹی حسب روایت کراچی پہ اور دیگر جگہوں پہ سندھ کے اندر حملے کر رہی ہے ان کے اختیارات کے اوپر اور شہریوں کے حقوق کے اوپر۔ وہ پیپلز پارٹی جو کہ این ایف سی ایوارڈ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی اور فیڈرلزم کی بات کرتے ہوئے نہیں تھکتی، اسلام آباد میں کراچی میں آ کے اپنا دوسرا چہرہ دکھاتی ہے جس کے اندر وہ فیڈرلزم کو مکمل نہیں کرتی، اور جو این ایف سی کی مراد وہ چاہتی ہے وفاقی حکومت سے، اور جو پیسے وہ لیتی ہے وہ اس طریقے سے، صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے ڈسٹرکٹس اور ڈویژن کے اندر نہیں لے کے جاتی، اور نہ کہ وہ شہری علاقوں کا حق دیتی ہے اور نہ ہی وہ دیہی علاقوں کا حق دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایم کیو ایم کے وفد ادھر آیا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور عامر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں مزید بات کریں۔ عامر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام صحافی بھائیوں کا بہت شکریہ اور سب کو سلام۔ ہم آج آئے تھے مسلم لیگ کے دوستوں کے پاس کہ پچھلے دنوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کیا ہے جو کہ بلدیات کے اختیارات کے حوالے سے ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ سندھ حکومت نے جب وہ بل پاس کیا، پیپلز پارٹی وفاق سے یہ امید لگاتی ہے یا ان سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کسی بھی بل پر مشاورت نہیں کی جاتی، اپوزیشن کی رائے نہیں لی جاتی۔ جب سندھ میں آتے ہیں تو اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کسی اپوزیشن کی پارٹی سے، ایم کیو ایم سے یا دیگر پارٹیوں سے کسی سے نہ کوئی مشاورت کی، نہ بات کی، سیدھا بل لے کر آئے اور رولز آف بزنس سارے معطل کر کے کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور وہ بل جعلی اور جھوٹی اکثریت کی بنیاد پر وہ بل پاس کرا دیا۔ اب وہ بل ایسا ہے کہ جس میں جو تھوڑے بہت اختیارات جو کہ بالکل نام کی سطح پر تھے، نام کی حد تک تھے، کہ میئر کے پاس کچھ سروسز ٹیکسز کے اختیارات تھوڑے بہت تھے، یا ان کے پاس تعلیمی اداروں کو چلانے کے اختیارات تھے، یا ہاسپٹلز کے جو اختیارات تھے وہ بھی تمام کے تمام انہوں نے اب سندھ گورنمنٹ کے ماتحت کر لیے، سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں وہ چلے گئے۔ تو اب وہ صرف نام کی حد تک رہ گیا ہے اختیار یا کیمسی۔ ساتھ ساتھ میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ مشرف کے دور کا یہ قانون لے کے آئے ہیں جو پہلے جس طرح ٹاؤنز کا تھا، سراسر جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تمام اختیارات پیپلز پارٹی نے تمام بلدیاتی اداروں، یعنی میں صرف اس میں کراچی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کراچی ہو، حیدرآباد ہو، یا لاڑکانہ ہو، یا دادو ہو، نواب شاہ ہو، کہیں کے بھی ہو، بلدیات کے سارے اختیارات سندھ حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اور بلدیاتی جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کو کوئی اختیار نہیں دینا چاہتی۔ این ایف سی کے اوپر شور مچاتے ہیں، این ایف سی کے ذریعے جو فنڈز ان کو ملتے ہیں وہ فنڈز تو لے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فارمولا پی ایف سی کا بھی ہے، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتے کہ وہ ڈویژنز کی سطح پر ان فنڈز کو منتقل کریں، اس کے اوپر تیار ہی نہیں ہے۔ جو ایون یہ کہ جو برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے جو فیس تھی وہ بھی اب انہوں نے اپنے اختیار میں لے لی ہے۔ اس حد تک انہوں نے بالکل معطل کر دیا ہے بلدیاتی نظام کو۔ اس کے خلاف ایم کیو ایم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں گے اور ان کو ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس 11 تاریخ کو بیچ لگژری ہوٹل میں کر رہے ہیں۔ ہم وہاں پر سب کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ آئیں، جو کراچی سندھ کے شہری علاقوں یا دیہی علاقوں کے ساتھ بھی جو بلدیات کے حوالے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں اس میں آ کر ایک آواز بنے اور ان ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ایک یکجہتی کا مظاہرہ کر کے اس کے خلاف کوشش کریں کہ یہ کسی طرح سے یہ بل واپس ہو یا اس میں تبدیلی کی جائے۔ تو
ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا رہے ہیں, سب کو ہم دعوت نامے دے رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج یہاں حاضر ہوئے تھے اپنے دوستوں کے پاس, ان کو بھی دعوت دی ہے اور انشاءاللہ یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ بھی اس میں آئیں گے اور اپنا موقف دیں گے. ہم اس سلسلے میں تمام پارٹیز سے مشاورت بھی کر رہے ہیں, کوئی متفقہ ایک قرارداد لے کر آ کر اس کے اوپر پھر ہم اختتام کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عوامی سطح پر بھی رابطے کر رہے ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے مظاہرے مختلف جگہوں پر کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کی ضرورت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, ہم اس سے زیادہ بڑھ کر بھی بڑے لیول کے اوپر بھی مظاہرے کریں گے اور ضرورت پڑی تو اسمبلی کے دروازے تک بھی جا کر بیٹھیں گے. ہم اب یہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. گزشتہ 13 سالوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ و برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. تو ہم اسمبلی کے پاس بھی اسمبلی کے دروازوں پہ بھی جا کے ہمیں کھڑا ہونا ہوا تو ہم بالکل جائیں گے اور اب اس چیز کو ہم کہیں نہ کہیں روکیں گے اور اس پہ ہر طرح کی ہم ایکٹیویٹیز جو بھی جمہوری انداز ہوتا ہے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر ہم وہ تمام کام کریں گے. اس سلسلے میں آئے تھے, بہت شکریہ دوستوں کا, انہوں نے ہمیں آنے کی یقین دہانی کرائی ہے. آپ ساتھیوں میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں. جی, ایک تو بہت بہت شکریہ, مفتاح اسماعیل نے بھی شکریہ ادا کیا کہ ایم کیو ایم یہاں آئی ہے, اور ایک بہت ہی ایک جو کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے کہنا چاہیے جو بہت ہی اہم چیز ہے, تقسیم جو بھی پیسوں کی تقسیم ہے جس کی بنیاد ہونی چاہیے اس فارمولے کے تحت جو این ایف سی جس کا مفتاح اسماعیل نے کہا. لیکن میرا خیال ہے لیگیلٹی سے آگے, قانون سے آگے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نیت کی بات ہے کہ پیسے پہلے تو حساب کیجیے جو پیسے اتنے مل رہے ہیں, کیونکہ ہر سال اور خاص طور پر پی ایم ایل این کی جب 5 سال حکومت تھی تو فیڈرل ٹیکس ریونیو ڈبل ہوا, تو اس کی وجہ سے یہاں سندھ میں بھی پیسے ڈبل ملنے شروع ہوئے. اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کے محصولات میں اور اضافہ ہوگا. تو وہ جو پیسہ ہے یہ کراچی اور انٹیریئر سندھ کی بات نہیں ہے, پر انٹیریئر سندھ میں بتا دیں گے کہاں لگ رہے ہیں. اگر پچھلے 13 سال میں ہم جائیں سکہ, لاڑکانہ, دادو اور دوسرے شہروں میں اور ایک ترقی کی رفتار دیکھیں تو پھر بھی خوشی ہوگی کہ بھائی کم سے کم پیسہ تو کہیں لگ رہا ہے. کراچی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی تو کہیں اور پیسہ لگ رہا ہے, بٹ ایسا نہیں ہے, نہ کراچی میں لگ رہے ہیں اور نہ انٹیریئر سندھ میں لگ رہے ہیں. تو یہ اس کے بہت فار ریچنگ امپلیکیشنز ہے, تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اور پی ٹی آئی کی بات کر سکتے ہیں جی, چلے سوال جی نہیں سوال کراچی آتے ہیں جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں مراد علی شاہ کی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی کہیں پیسہ نہیں لگ رہا, تو یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کراچی میں پیسہ نہیں لگ رہا تو وفاق میں انہیں کو ملا کے ان کے مفاد کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں, تو یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے؟ بالکل دوگلی پالیسی نہیں ہے. ہم شہباز شریف نے صرف یہ کہا ہے کہ مراد علی شاہ میرے بھائی کی طرح ہیں, تو مطلب ہم کسی کو خدا نہ خواستہ اپنے دوسرے پاکستانیوں کے ساتھ ہمارے سیاسی مخالفین ہیں, ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے, یہ بات ہے. تو اس کے اندر ہم یہ بات کو تمیز کرتے ہیں کہ سیاسی مخالف ہو سکتا ہے آدمی لیکن وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی والے ہمارے دشمن نہیں ہیں. آج بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم جیت کی آپ کو نوید بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا وزیر صاحب, آپ کا سوال ہے کہ آج مطلب آپ نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا ہے کہ مسلم اختر جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ 12 میں دوبارہ نہیں آئے گا, وہ دھمکیاں جو ہے وہ نہ دیں, وہ دور چلا گیا. اور دوسری چیز یہ زبیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم آپ لوگ بھی شامل تھے, 18ویں ترمیم کے پیچھے چھپ کر پیپلز پارٹی یہ سارا کھیل کھیلتی ہے, تو اب آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہوئے کہ کراچی کے ساتھ اور شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور تحاف لیگ جو اتحادی ہے وہ پنجاب میں بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ صحیح کروا دیتی ہے, وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر عمران خان کو بنا لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ نظام ٹھیک نہیں ہوتا. وسیم بھائی, میرے نزدیک جو آپ نے سوال کیا ہے irrelevant ہے, یہ سوال میرا مطلب دماغ میں نہیں جاتا. ہم میں وہی بتا رہا ہوں, ایشوز اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان چیزوں میں جانا بیکار ہے, ویسٹ آف ٹائم ہے. یہ ان کو ایڈمنسٹریٹر یہ چاہیے کہ جو کے ایم سی کے اختیارات ہیں وہ واپس دلوائیں کے ایم سی کو. ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں, وہ سی ایم کے بہت نزدیک ہیں, کراچی پہ یہ بھلا کر لیں, جو ٹیکسز ملنے چاہیے کے ایم سی کو وہ دلوا دیں, جو اختیارات ملنے چاہیے وہ دلوا دیں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. جی, سو 18th امینڈمنٹ کا جو آپ نے سوال پوچھا تھا, ہمیں بالکل بہت فخر ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو تھا 17th امینڈمنٹ جو مشرف صاحب لے کے آئے تھے اس کو انڈو تو ہونا تھا, اور 1973 کانسٹیٹیوشن کی اصل حالت میں ایز مچ ایز پاسبل
اس کو کرنا تھا اور اس میں صرف پی ایم ایل این شامل نہیں تھا. 29 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی تھی جس میں تمام جماعتوں کے جو اس وقت پارلیمنٹ میں تھے, ایم کیو ایم بھی شامل تھی. تو وہ 18th امینڈمنٹ تو میرے خیال ہے قوم کو وقت کی ضرورت تھی اس وقت اس کو پاس کرنا. تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. اب اس کی جو نیت تھی اور جو اس کا جو جس پر عمل درآمد کرنا تھا وہ پیپلز پارٹی کو بھی کرنا تھا اور سب کو کرنا تھا. دونوں کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے کافی ملے رہے اور آج دونوں ہی ایک جگہ بیٹھے ہیں. ماضی میں بھی بیٹھے رہے اور ماضی میں بھی جو ہے انبن بھی رہی لیکن پھر اتحاد بنتا رہا. تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دونوں جماعتیں ایک ساتھ جائیں گی یا پھر وہی صرف آل پارٹیز کانفرنس میں رہیں گی؟ دیکھیں ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ بھی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاست میں اتحاد بنتے بھی ہیں اور اتحاد ختم بھی ہوتے ہیں. یہ کسی کے خلاف نہیں بنتے, ایشوز کے اوپر بنتے ہیں. کسی کے بھی خلاف ہم نہ کوئی اتحاد بناتے ہیں. ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر, اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں وہ کراچی خاص طور سے اور سندھ کے شہری علاقوں میں بھی اور پھر دیہی علاقوں میں بھی جو ناانصافی ہو رہی ہے اس مسئلے کو لے کر بیٹھے ہیں. اس لیے کہ پورے ملک کو یہ کراچی شہر کما کر دیتا ہے, ٹیکس دیتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے. اگر اس شہر کے ساتھ ناانصافیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ شہر بھی تباہ ہوگا اور اس کا اثر بالآخر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا. تو ہم اس وقت اس حوالے سے مل رہے ہیں جو بلدیات کے اندر جو ناانصافی ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم سب ایک جگہ بیٹھے ہیں. اتنا بتا دیں کہ آپ صرف نون لیگ ایم کیو کی اے پی سی میں صرف شریک ہوگی یا احتجاجی تحریک بھی چلائے گی؟ پی ٹی آئی اور ایم کیو کا احتجاج جو فیصلے ہوں گے نا 11 تاریخ کو جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں اگر احتجاج کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا یا ریلی نکالنے کی یا جلوس نکالنے کی یا پروونشل حکومت میں اس پر احتجاج یا فیڈرل پارلیمنٹ میں سب کریں گے اگر ہم اس پر متفق ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی پالیسی بالکل کلیئر ہے. ایک آئین ہے پاکستان کا اور اس کی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اس میں جو بھی جس کا رول ہے وہ پورا ہونا چاہیے. کلیش کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ شکایت بھی ہے, اوپر بھی جو ہے محمد زبیر صاحب نے بھی اطلاع کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کے اتحاد بھی ہیں اور جنہیں شبے بھی ہیں. کل وسیم اختر صاحب نے بھی بڑی جذباتی میڈیا کانفرنس کی, اس میں عمران خان صاحب کو بڑا بتا کہ ہمارے مسائل کے لیے دور کرتے ہیں. تو پھر اتحادی کے بنے میں چھوڑ کیوں نہیں لیتے؟ قومی اسمبلی کی سیٹ سے کیوں مزے لیتے ہیں؟ اگر چھوڑ دیں گے تو قومی اسمبلی کی سیٹ ختم ہو جائے گی, سیٹ تو پھر بھی رہے گی. اتحادی تو ہے نا. اچھا ہمارے الگ ہو جانے سے حکومت میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اگر ہم اس اتحاد سے الگ ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ کسی نہ کسی کے ساتھ تو سیاست کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ مل کے ہی کر رہے ہیں, کریں گے. تو بھائی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ہم اتحادی ہیں. ہمیں کافی ان کے ساتھ مایوسی ہے ہمیں کہ جو وعدے جو وعید کی گئی تھیں اس میں وہ رفتار نہیں ہے, وہ کام اس طرح سے ہم جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس کا اظہار ہم کھل کر کرتے ہیں, پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں, وہاں بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن یہ والی سوچ کہ بھئی یہ الگ ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اوورال پورے ملک کا ایک سیاسی جو نظام ہے نا, یہ اس کو بدقسمتی کے ساتھ یہ بالکل دیمک زدہ صورتحال بن گئی ہے. اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا اپنا کوئی رول ادا کرنا پڑے گا اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے. تو اتحادی ہیں, جب تک ہیں, وقت آئے گا تو الگ بھی ہو جائیں گے. بہت شکریہ.